عورتیں تو ویسے بھی اپنی کمزوری کے اندر مشہور ہیں۔ حضرت یوسف جب گئے وہاں پر مصر کے اندر، اب جب شیطان نے وار کیے حضرت زلیخا پر، وہ لے کر چلی گئیں ان کو الگ سے ایک کمرے میں، تو وہ نبی تھے، تو نبوت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اذن دیا کہ یہاں سے بھاگ نکلو۔ اب کئی دروازے تھے اس دربار کے، تو وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ جتنی بھی عورتیں تھیں نا مصر کی، ان مصر کی عورتوں نے دراصل اعتراض کیا کس کے اوپر؟ حضرت زلیخا کے اوپر، کہ بھی یہ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، یہ بہہ گئی وغیرہ وغیرہ، اتنے الزامات لگے۔ انہوں نے پھر ایک نشست کا اہتمام کیا اور جتنی بھی خوبصورت ترین عورتیں تھیں مصر کی ان کو اکٹھا کیا اپنی اس نشست کے اندر، اور ان سب عورتوں کو ایک چھری دے دی گئی ہاتھ کے اندر کاٹنے کے لیے، اور سنگ ترے سب کے سامنے رکھ دیے گئے۔ حضرت یوسف کو کہا کہ بھئی یہاں سے آپ نے داخل ہونا ہے اور ادھر سے بس آپ نے نکل جانا ہے، بس اتنا سا نظارہ آپ نے کروانا ہے۔ اور وہ اندر سے داخل ہوئے حضرت یوسف اور دوسری طرف سے باہر نکل گئے۔ اب جب ان عورتوں نے دیکھا تو قرآن نے یہ لفظ وہاں پر ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ ان عورتوں کے الفاظ تھے، یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ اب کیونکہ سنگترے ہاتھ میں تھے اور چھری ہاتھ میں تھی، تو اس چھری کے ساتھ ساتھ جب سنگترا کٹا تو انگلیاں بھی ساتھ میں کٹ گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو صرف ایک گھڑی دیکھا ہے نا، سوچو کہ میرے سامنے اتنا وقت گزرا ہے، میں نے بچپن دیکھا ہے اس خوبصورتی کا، اس حسن کا، میں نے جوانی دیکھی ہے اس حسن کی، میں نے اس عمر میں دیکھا ہے اس حسن کو جس میں تم دیکھ رہی ہو۔ یہ کہنا کہ بھئی یہ میرا عمل ٹھیک تھا، میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ اگر یہ عمل ٹھیک ہوتا تو بعد میں توبہ نہ کی جاتی اس عمل کی۔ جب اللہ پاک نے آپ کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائی بی بی زلیخا کو، بعد میں آپ نے توبہ کی، اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی بی بی زلیخا کی، تو یہ نہیں کہا جائے گا اس عمل سے کہ بھی وہ جو عمل آپ نے پہلے کیا تھا وہ عمل درست تھا، نہیں، وہ عمل خود یہ توبہ کرنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ عمل غلط تھا، اور نبی کا وہاں سے بھاگنا اور اللہ کی وحی کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ عمل درست نہیں تھا۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھیں بی بی زلیخا کو تو عشق ہو گیا تھا، تو ہمیں بھی عشق ہو گیا ہے، اور وہ اپنی جتنی بھی محبت کی کہانیاں ہیں پھر وہ اس کو اس دلیل کے تحت شروع کر دیں گے۔ یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ دلیل کا رد بھی پیچھے آ گیا کہ اس طرح کی محبتیں نہیں ہوں گی۔ محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر ایک شادی کے بندھن میں بندھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا اسلام کے اندر محبت کی شادی ہے، تو ہاں اس کا بالکل اس بات کیا جائے گا کہ ہاں محبت کی شادی کی اجازت اور محبت کی شادی کا مزاج اسلام کے اندر ہے، اور اس کی دلیل قرآن ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بھی اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو۔ جب قرآن نے کہہ دیا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو، تو یہ تو دلیل مل گئی کہ بھی اپنی پسند کی عورتوں سے ہی شادی کی جائے۔ اور پھر اس میں یہ بھی لازم ہے کہ پسند صرف مرد کی تو نہیں ہوگی نا، پسند عورت کی بھی دیکھی جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے جو پسند ہے بس میں چاہتا ہوں کہ اس سے شادی ہو جائے، اگلا چاہے پسند کرے نہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے نا۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ناکام عاشق جو ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ بھی سامنے سے محبت نہیں مل رہی تو پھر تیزاب اٹھا کے ڈال دیتے ہیں منہ کے اوپر کہ تم کون ہوتی ہو میرا انکار کرنے والی۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ محبت ہے یہ دونوں طرفہ ہوگی۔ محبت اسلام کے اندر ہے لیکن ایک حد کے اندر۔